السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد چند قواعد کی بھی دہرائی ہم کریں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم حسب سابق چند قواعد کی دہرائی کریں گے۔ سب سے پہلے یا ایھا الذین، یا پر جو مد ہے، مد منفصل اس کو کہتے ہیں،
عام طور پر جس قدر ہم کھینچتے ہیں ایک حرف کو، اس سے مزید یہاں پہ ہم نے کھینچنا ہے۔ یا ایھا الذین میں ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آمنو میں جو مد ہے، مد منفصل ہے، اس کو مزید کھینچنا ہے۔ ان تتقوا اللہ، نون ساکن کے بعد تا آیا ہے جو حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، تو نون ساکن کے یہاں اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن کی جو آواز ہے وہ مکمل ادائیگی نہیں کریں گے بلکہ پوشیدہ اس کو پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ دونوں جگہ تا جو ہے یہ باریک پڑھیں گے اور قاف جو ہے اس کو پر پڑھیں گے، اور اللہ کا جو لام ہے اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر اگر زبر اور پیش آتا ہے تو اللہ کا جو لام ہے اس کو پر پڑھنا ہے۔ یجعل لکم میں جیم جو ہے یہاں پہ قلقلہ کے صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیم یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اور یہ جو حروف قلقلہ ہیں جب کبھی بھی جزم کی حالت میں ہوں، یعنی ان پر جب بھی جزم یا ساکن آتا ہے تو یہاں قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ قلقلہ کی صفت کیا ہے کہ آواز کے ٹکرا کے واپس آنے کو کہتے ہیں قلقلہ کی صفت۔ یجعل لکم دونوں لام کا ادغام ہو گیا ہے، اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا جڑنا، آپس میں ملنا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ فرقانا، را ساکن جو ہے یہاں پر پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو را ساکن پر پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد قاف کو پر پڑھیں گے۔ اب نون پہ جو تنوین ہے اس ادغام واو میں ہو گیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے، یہاں پہ ادغام ہوا ہے اور ساتھ میں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کی ادائیگی بھی ہوگی۔ وَيُكَفِّرُ، را ساکن کو یہاں باریک پڑھیں گے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے قبل حرف پر اگر کسرہ آتا ہے، زیر آتا ہے تو را ساکن باریک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد عنکم میں نون ساکن کا اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ سیئاتکم میں سین کو سخت پڑھیں گے، اس کے بعد تا کو باریک پڑھیں گے۔ ویغفر لکم میں غین کو پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، اور علامت وقف تو آیا ہے تو یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا، چونکہ پہلے سے ہی یہ ساکن حرف ہے تو یہاں پہ کسی قسم کی کوئی چینجز، کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ، اللہ کا جو لام ہے یہاں پر پڑھیں گے۔ قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر یا پیش آتا ہے تو اللہ کا جو لام ہے وہ پر پڑھیں گے، تو یہاں پہ زبر آیا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ پر پڑھا ہے اللہ کے لام کو۔ ذو الفضل، غال کو باریک پڑھیں گے، نرم پڑھیں گے، اور ضاد جو ہے اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے۔ اس کے بعد آخر پر غا کو اس کو گول پڑھیں گے، اور علامت وقف آیت آ جانے کی وجہ سے یہاں پہ وقف کر دیا ہم نے، اور قاعدہ وقف کے مطابق آخری حرف اگر متحرک ہوتا ہے تو اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یا جو حرف مد ہے یہاں اس کو مزید کھینچ کے پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ تو ناظرین کرام، سورۃ الانفال کے رکو نمبر 4 کی تلاوت ہم نے سنا، اس کے بعد چند قواعد کی دہرائی بھی ہم نے کر لیا ہے۔ تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔